یہ پرائیویٹائزیشن پہ میری تو بڑی امیدیں جاگی تھی جب آئے اور انہوں نے کہا بڑی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، اور آج فواد حسن فواد نے انڈیکیٹ بھی کیا، انہوں نے کہا جی جو 3 سال میں نہیں ہوا میں 3 ماہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، ہو سکتا ہے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے۔ لیکن صبح شمشاد اختر صاحبہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے، ہم ان بورڈز کو لائیں گے، پہلے بورڈز میں انٹرفیئرنس بڑی تھی اور جناب منسٹریز کی بڑی انٹرفیئرنس تھی۔ بھیا کون لائے گا؟ اگر اب الیکشن ہوتے ہیں وہی ایک بھانمتی کا کنبہ نظر آ رہا ہے سامنے، وہی ایک کولیشن گورنمنٹ بن جائے گی۔ یہ سب گزر چکے ہوئے ہیں۔ شمشاد اختر صاحبہ خود بھی 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہ چکی ہوئی، کے ٹیکر فائنانس منسٹر اب 2nd ٹائم بنی ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، کسی نے اس میں نہیں چھیڑا۔ انہی بورڈز کو ویسے اب وہی بورڈز پھر کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، پھر اس کے اندر کوئی بیوروکریٹ لگ جائیں گے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لگ جائیں گے۔ سیدھا یہ ایک فیصلہ کیوں نہیں ہو جاتا کہ بس جیسے ہے جہاں ہے اب ہٹائیں ان کو اور بس بیچیں، یہ ریکانسٹیٹیوٹ کر کے پھر یہ اگلے 10 سال چلتا رہے گا معاملہ۔ دیکھیے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے نجکاری۔ اس سے معیشت میں ایفیشنسی آ جائے گی۔ جب تک کہ آپ بجلی کے محکموں کو، بجلی کے اداروں کو نجکاری نہیں کریں گے، آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم نہیں ہوں گی اور آپ کے بل نہیں کم ہوں گے۔ جب تک کہ آپ گیس کی نجکاری نہیں کریں گے، آپ کے یو ایف جیز کم نہیں ہوں گے جو آج 20% پہ ہیں، اور جب تک کہ یو ایف جی کم نہیں ہوں گے آپ گیس سستی نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے نجکاری نہیں کر رہے، ریفارمز نہیں کر رہے، اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈالتے آ رہے ہیں۔ تو آج آپ کا جو اتنا زیادہ کیپٹل جو آپ کا کیپیسٹی کو کاسٹ دینی پڑتی ہے بجلی میں، تو آپ نے 40 روپے کا یونٹ کر دیا، آپ نے گیس مہنگی کر دی، مزید گیس مہنگی کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ کہیں سے کوئی قیمتیں کاسٹ کم کرنے کی بات کریں نا، اور کاسٹ کم ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے نواز شریف صاحب دیکھ لیے، ہم نے شہباز شریف صاحب دیکھ لیے، عمران خان صاحب دیکھ لیے، زرداری صاحب دیکھ لیے، ہم نے اس صدی کے اندر مشرف صاحب بھی دیکھ لیے۔ ہم نے ہر قسم کی حکومت دیکھی ہے، صرف بہتری نہیں دیکھی، اور بہتری اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کوئی ریفارم نہیں کیا۔ ہم بس ہر چیز کو ٹالتے رہے، اگلے سال دیکھیں گے، اگلے سال دیکھیں گے۔ میں کچھ اور جاننا چاہ رہا ہوں، کیا ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی لگژری ہے ہمارے پاس کہ اب ہم سیدھا آؤٹ رائٹ سیل کریں چیزوں کو بس، اور پٹ اٹ آن دا بلاک 10 سینٹس؟ نہیں، میری مراد ریفارم سے صرف پرائیویٹائزیشن ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں کیا پی آئی اے کا ایگزامپل لے لیجئے۔ 100 ارب روپیہ پی آئی اے نے پچھلے سال نقصان کیا ہے۔ پاکستان میں 4 نجی ایئر لائنیں بھی ہیں۔ کراچی سے اسلام آباد 5 ایئر لائن صبح 7 ساڑھے 7 کے درمیان فلائٹ اڑاتی ہیں۔ 5 کا فیئر برابر ہے، 5 کی سروس برابر ہے، 5 کی ہر چیز برابر ہے۔ آپ کو اگر نام نہیں پتا ہو تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا پڑے گا کون سی ایئر لائن میں بیٹھے ہیں آپ۔ تو لیکن ہم باقی 4 ایئر لائنیں جو ہیں وہ کچھ نفع کر کے ہم کو ٹیکس دے دیتی ہیں حکومت کو، 4-5 ارب روپے کماتی ہے، 1-2 ارب روپے ہم کو ٹیکس دے دیتی ہے۔ پی آئی اے ہم سے 100 ارب روپیہ لے کے چلے جاتی ہے ہر سال۔ ان پیسوں میں آپ کتنے بچوں کو پڑھا سکتے تھے؟ آج بڑی مفتاح آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی فواد نے، انہوں نے بتایا کہ جی انفیکٹ لاسٹ 2 ایئرس کے اندر جو کچھ پرائیویٹائزیشن تھوڑی بہت ہوئی بھی، جہاں پہ پیمنٹس بھی ہو گئی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک لیگل اور پروسیس ہرڈلز میں پھنسے ہوئے ہیں پروجیکٹ۔ بلکہ اب وہ لوگ جنہوں نے پیسے دے بھی دیے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ڈیمیجز کلیم کریں گے۔ تو اس کا مطلب بیوروکریسی، یہ دونوں پارٹ آف دا پرابلم ہے نا۔ دیکھیں ہماری جوڈیشری جو ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بہت زیادہ اسٹے آرڈر دینے میں خوش ہوتی ہے اور بہت زیادہ چیزوں کو لٹکا دیتی ہے۔ وہ خود قاضی فائز صاحب نے اس دن بات کری کہ جو کیس انہوں نے جو رول کیا تھا ریکوڈیک میں، جس پہ 6.5 بلین کا ہم کو فائن لگا اور جس میں $900 ملین ہم کو دینے پڑے اور آدھی کمپنی کسی کو دینی پڑی۔ تو یہ ہماری جوڈیشری کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو انتظامی معاملات میں اتنے دخل اندازی نہ کریں۔ میرا یہ خیال ہے، جو ہم یہ ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ مصطفیٰ بھائی اور میں اور شاہد بھائی بات کرتے رہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ہم کو سمت کا تعین کرنا پڑے گا جس میں ہماری جوڈیشری، ہمارے عسکری قیادت، ہماری بیوروکریسی، ہمارے سیاستدان، بزنسز، علماء، یہ سب بیٹھیں اور بات کریں کہ دیکھو یار، یہ 76 سال بعد پاکستان میں ابھی بھی آپ نے 90% پاکستانیوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ ابھی بھی 3 میں سے 1 بچہ اسکول میں نہیں جاتا ہے، ہر بچہ اوسطاً میتھ اور سائنس میں فیل ہوتا ہے۔ آپ ایک جنریشن بڑی کر رہے ہیں جو کہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے نوکریاں دیں گے؟ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے آپ ان کو کیسے نوکریاں دیں گے؟ تو ہم پہلے ذرا سا سمت کا تعین تو کریں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا ہے، دوسروں کے کام کرتا ہے۔ اگر پرائیویٹائزیشن کا سارا کام صحیح ہو نا تو بھی کم از کم 460 دن لگتے ہیں۔ تو
فواد سے اچھا آدمی نہیں مل سکتا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میرا دوست ہے، لیکن سچی بات ہے کہ فواد از این آنریبل مین ود انکویسچنیبل انٹیلیجنس. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ قانون میں اگر اس کے ہاتھ باندھ دیں گے، اگر اسٹے آرڈر دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ یہ جو ہمارے بھائی بہن پی آئی اے میں کام کرتے ہیں، میں ان کی نوکری کے پیچھے نہیں پڑا ہوں. آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کی نوکری نہیں، وہ اس نے کہا فواد نے کہا ہے آج، انہوں نے کہا کہ جی میں گارنٹی دے رہا ہوں سارے لوگ ہم ری ایڈجسٹ کریں گے، ری اسٹرکچرنگ وغیرہ میں، نوبڈی از گوئنگ ٹو لوز اے جاب اینی وے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ بھی فائنانس منسٹر تھے، آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا پرائیویٹائزیشن پہ؟ آپ کو کیا پرابلم آئی تھی؟ دیکھیے سر، میں تو آپ کو پتا ہے کہ 5 مہینے اور کچھ دن ہی رہا تھا، اور آپ نے اس زمانے میں بھی دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ میں تو ہر وقت پرائیویٹائزیشن کے لیے کہتا تھا، لیکن اس وقت یہ بات تھی کہ 1 سال 1.25 سال حکومت کو رہ گئے، اب نئی حکومت آئے گی، جب فریش مینڈیٹ آئے گا تو کریں گے. سچی بات یہ ہے کہ ڈسکورس کو پرائیویٹائز کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، اور میں نے تو کوشش کری تھی، اور انفیکٹ میری بڑی کوشش تھی کہ ہم پی آئی اے کی کم از کم وہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کو بیچ دیں. میں نے سعودی اور قطریوں سے بات بھی کری تھی، جو ہمارا پی ٹی سی ایل کا ایک مسئلہ چل رہا ہے یو اے ای والوں سے، اس کو مسئلہ سلجھا دیں. ان کو باقی پی ٹی سی ایل چاہیے تھی، اور ہم لوگ مل کر ایک یو اے ای سے اور ان سے بات کر رہے تھے، لیکن اس درمیان مجھے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن میرا ایمان ہے اس پہ کہ آپ ہمارے جو بھائی بہن کام کرتے ہیں ان کی نوکری ضرور پرزرو کریں، آپ ان کو آپ تنخواہ دیں، گارنٹی کریں. اور میں وہ یقین رکھتا ہوں کہ جب ایئر لائن کی اونرشپ آتی ہے، یا ڈسکوز کی اونرشپ آئے گی، یا جینکوز کی اونرشپ آئے گی، تو یہ نوکریاں مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، لیکن اکانومی میں ایفیشنسی آ جائے گی. لیکن آپ کریں تو صحیح نا، مطلب آپ 20-25 سال سے اس بات کو سوچ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا مالک، جو میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں سرکولر ڈیٹ ہوا، مشرف صاحب 100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، پیپلز پارٹی 500 ارب کا چھوڑ کے گئی، میاں نواز شریف 1100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، خان صاحب 2300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، شہباز صاحب اس کو 2500-2600 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے. تو ہر وزیر اعظم جو آیا ہے، ہر حکومت آئی ہے، اس نے یہ مسئلے کو بڑھایا ہے، کسی نے مسئلہ سالو نہیں کیا. پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ ناقص ہے، اور جب تک ہم حکمرانی میں فنڈامنٹل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں کہ ہم سے آگے نکل جائے. ہم اپنے لوگوں کو چانس تو دینا آگے بڑھنے کا. آپ دیکھیں نا مالک، جو میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں سرکولر ڈیٹ ہوا، مشرف صاحب 100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، پیپلز پارٹی 500 ارب کا چھوڑ کے گئی، میاں نواز شریف 1100 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، خان صاحب 2300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے، شہباز صاحب اس کو 2500-2600 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے. تو ہر وزیر اعظم جو آیا ہے، ہر حکومت آئی ہے، اس نے یہ مسئلے کو بڑھایا ہے، کسی نے مسئلہ سالو نہیں کیا. پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ ناقص ہے، اور جب تک ہم حکمرانی میں فنڈامنٹل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں کہ ہم سے آگے نکل جائے. ہم اپنے لوگوں کو چانس تو دینا آگے بڑھنے کا.